الرحیم۔ روایت میں ہے، ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور جمعہ والا دن اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ جمعے والے دن میں 5 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ نے اور کسی دن کو یہ نصیب نہ کی۔ پہلی، اللہ تعالیٰ نے اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور اسی میں ان کی وفات ہوئی۔ اور فرمایا جمعے والے دن میں ایک ایسی ساعت ہے، گھڑی ہے، کہ اس گھڑی کے اندر، اس وقت کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ جس چیز کا سوال کرے، اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے، جب تک کہ بندہ حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور اس دن میں قیامت قائم ہوگی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن سے ہر چیز ڈرتی ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ جمعے والے دن کوئی فرشتہ مقرب، اسی طرح ہوا کی مخلوق، پہاڑوں میں رہنے والی، دریاؤں میں رہنے والی، زمین و آسمان میں کوئی چیز رہتی ہے، تو ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو جمعے والے دن قیامت قائم ہونے کے خوف سے ڈر نہ رہی ہو۔ ایک انسان غافل ہے کہ جو جمعے والے دن کو غفلت میں گزار دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں جمعے والے دن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو نیک اعمال کے اندر جو ہے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر ہے، فرمایا جمعے کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے عصر کے بعد سے تلاش کرو غروب آفتاب تک۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ 24 گھنٹوں میں سے ہر ایک گھنٹے کے اندر اللہ رب العالمین 6 لاکھ دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرما رہا ہوتا ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے، یعنی جمعے والا دن بندہ اس اہتمام سے گزارے، ان خیالات کے اندر گزارے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعائیں کرتا رہے کہ مالک، جن خوش نصیبوں کو تو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے رہا ہے، میرا نام بھی ان میں شامل فرما، اس لسٹ کے اندر میرا نام بھی شامل فرما دے کہ جن کو تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اے اللہ مجھ پر بھی کرم فرما، میرے حال پہ رحم فرما۔ جمعے والے دن جن کو تو آزاد فرما رہا ہے، جہنم سے بخش رہا ہے، میری بھی بخشش فرما رہے، میرا نام بھی اس لسٹ کے اندر شامل فرما دے۔ اسی طرح وہ خوش نصیب جو جمعے کی رات مرتے ہیں، ان کے بارے میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جو خوش نصیب مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا، اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ اور ایک روایت میں جو جمعے کے دن مرے گا اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی جمعے کے دن کو، جمعے کی رات کو اللہ رب العالمین نے شرف بخشا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی جمعے والے دن آئے بڑے اہتمام سے اور جمعے کا جو ہے اہتمام کر کے آئے، عزت سے آئے جمعہ پڑھنے کے لیے، فرمایا جتنے قدم چل کے آئے گا، اللہ رب العالمین ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی نیکیوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا، اور 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کی راتوں کا قیام جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اہتمام کر کے۔ دیکھو کتنا جو ہے یہ اجر ہے
جمعے کا، لیکن افسوس ہے کہ آج امت جو ہے جمعے کی اہمیت جو ہے یہ اپنے ذہنوں سے جمعے کی اہمیت نکال چکی ہے، جمعے کی قدر کرنا چھوڑ دی ہے۔ حالانکہ جمعہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے، عید الفطر سے بھی بڑا دن ہے۔ تو جمعے والے دن اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، خوش نصیب ہے جو جمعے کا اہتمام کر لیتے ہیں، جمعے کی قدر کرتے ہیں۔ فرمایا جتنے قدم چل کے آ رہے ہیں، ہر قدم پر جو ہے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے جیسے جنابت کا غسل ہے، پھر پہلی ساتھ میں آئے تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی، اور جو دوسری ساتھ میں گیا گویا اس نے گائے کی قربانی کی، جو تیسری گھڑی میں گیا گویا اس نے سینگ والے مینڈھے کی قربانی کی، جو چوتھی گھڑی میں گیا گویا اس نے مرغی اللہ کے راستے کے اندر جو ہے ذبح کی، خرچ کی، اور جو 5ویں گھڑی میں گیا گویا اس نے انڈا صدقہ کیا، انڈا خرچ کیا۔ اور جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو پھر ملائکہ ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حاضر ہونے والے کو لکھتے ہیں، مسجد کے دروازے پہ آ کے دیکھتے ہیں کون پہلے نمبر پہ آ رہا ہے کون دوسرے پہ، تو جو آ رہا ہے اس کو فرشتے نمبر وار لکھ رہے ہیں، سب میں پہلا یہ، پھر اس کے بعد یہ۔ اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرمایا پھر فرشتے اپنے دفتر کو لپیٹ لیتے ہیں اور پھر وہ بھی ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو امت رسول جو ہے وہ انسان مسلمان جمعہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے فرشتے بھی جمعے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، جمعے کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جمعے والے دن حضور کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، استغفار کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔